لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. رواه الإمام مسلم في صحيح. محترم حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ایسی شریعت، ایک ایسا دین، ایک ایسا قانون اور نظام نازل فرمایا جو رہتی دنیا تک تمام انسانوں کے لیے رہنما اور رہبر ہیں۔ اس شریعت میں، اس نظام میں کہیں کوئی تبدیلی، کسی چیز کے بڑھانے یا اس میں سے کچھ گھٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے زمانہ کوئی بھی ہو، قوم کوئی بھی ہو، ملک کوئی بھی ہو، کسی بھی زبان کا، کسی بھی عادات و اطوار کا وہ انسان ہو، ہر انسان کے لیے، ہر زمانے کے لیے، ہر قوم کے لیے وہ نظام، وہ شریعت سب مناسب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واضح کر دیا: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے اور اس کی ہم حفاظت کرنے والے ہیں۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا کی آسمانی جو آخری کتاب ہے وہ کتاب قرآن مجید نازل ہوئی، اور اسی کتاب کی روشنی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی گزار کر دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایک بڑی تعداد، ایک بڑے مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: الا هل بلغت، الا هل بلغت، لوگوں میں نے اللہ کا نظام آپ تمام تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے؟ میں نے آپ تک اللہ کا نظام، اللہ کا قانون، اللہ کی شریعت، کیا میں آپ تک مکمل طور پر پہنچا دیا ہے؟ سب نے کہا تھا: نعم قد بلغت یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا جو نظام تھا، جو قانون تھا، جو شریعت آپ پر نازل کی گئی تھی، آپ نے ہم سب تک پہنچا دیا۔ اب مطلب یہ ہوا کہ جتنا نظام، جتنی شریعت تھی وہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچ چکی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ جو دین ہے، یہ دین مکمل ہو گیا، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس دین میں کسی اضافے کی ضرورت نہیں ہے، اس دین میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، اس دین میں سے کچھ گھٹانے کی بھی ضرورت نہیں ہے،
ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، آپ مجھے ایسا کام بتائیے کہ میں وہ کام کروں جنت میں داخل ہو جاؤں، مجھے ایسا کام بتائیے، ایسا فارمولہ، ایسی باتیں بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، جو بنیادی باتیں تھیں سب بتا دی۔ پھر وہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر خوشی خوشی جانے لگا اور جاتے ہوئے کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا شیئا ولا انقص منہ، قسم اللہ کی جتنی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں اب نہ میں اس میں کچھ اضافہ کروں گا نہ اس میں سے کچھ گھٹاؤں گا، نہ بڑھاؤں گا نہ گھٹاؤں گا۔ یہ قسم کھا کر وہ اس طرح سے کہتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ فرماتے ہیں من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جو یہ چاہتا ہو کہ کسی جنتی کو دنیا میں دیکھ لے، جو چاہتا ہو کہ دنیا میں چلتا پھرتا کوئی جنتی دیکھے، وہ اس آدمی کو دیکھ لے۔ جو آدمی یہ عہد کرتا ہے کہ میں دین میں نہ کسی چیز کا اضافہ کروں گا اور نہ اس میں کچھ گھٹاؤں گا، جیسے نبی نے صحابہ کو دیا ہے وہ بہو اسی طرح سے میں اس پر عمل کرتا رہوں گا، آگے بڑھاتا رہوں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے جنت کی بشارت دے دی۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے جتنے مسائل ہیں، چاہے وہ مسجد کے اندر سے متعلق ہو، نماز ہے، ذکر و اذکار ہے، تلاوتیں ہیں، یہاں عبادت کی جگہ میں جو عبادتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ گھر کی چہار دیواری کے اندر کے مسائل ہوں، چاہے وہ باہر بازار کے مسائل ہوں، چاہے ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہونے کے مسائل ہوں، چاہے پیٹ بھرنے کے مسائل ہوں، کاروبار کے کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسائل میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے، تمام مسائل میں ہماری رہنمائی فرما دی ہے۔ اب نتیجہ یہ ہے یا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین مکمل طور پر صحابہ تک پہنچایا تھا، صحابہ نے ان کے بعد تک پہنچایا، اور وہ دین نسل در نسل علماء کرام اور محدثین، فقہاء اور دین کے دعات، ان لوگوں نے امانت داری کے ساتھ ہم تک پہنچایا ہے۔ اب ہم بھی اسی طرح سے آگے بھی بڑھاتے رہیں، آگے کی نسل تک بھی اس دین کو ایسے ہی محفوظ شکل میں ہم پھیلاتے رہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہ تاکید فرمایا کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور، ایاکم ومحدثات الامور، لوگوں دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے سے بچو، دنیا میں نہیں، دنیا ترقی کرتے چلی جائے گی، دنیا میں نئی نئی باتیں آئیں گی، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے بچو۔ ایاکم ومحدثات الامور، خطبہ جمعہ میں جب بھی آپ صحابہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے یہ خطاب کرتے تھے ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعہ، اس لیے کہ دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی چیز، دین میں داخل کی جانے والی ہر نئی چیز بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت چاہے وہ کسی بھی طرح کی نظر آئے وہ گمراہی ہے، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور اس گمراہی کا جو نتیجہ ہے، جو انجام ہے، وہ جہنم ہے۔ ایک مرتبہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا ابا عبد الرحمن، اے ابو عبد الرحمن، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لوگ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ کیا تمہیں پتہ ہے کہ لوگ مسجد میں کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا میں ابھی ایک مسجد سے آیا ہوں، انی رأیت فی المسجد قوما حلقا جلوسا ینتظرون الصلاۃ، میں نے دیکھا مسجد میں لوگ
نماز کے انتظار میں، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس سے پہلے بہت پہلے مسجد میں حاضر ہو چکے ہیں، نماز کا انتظار کرتے ہوئے بیٹھے ہیں، اور ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک گروپ یہاں بیٹھا ہوا ہے، ایک جماعت یہاں ہے، ایک حلقہ یہاں ہے، ایک ٹولی یہاں ہے، ایسے الگ الگ گروپ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سب نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اور اس گروپ میں، ہر گروپ میں ایک آدمی ذمہ دار ہے، ہر حلقے میں ایک ایک آدمی ذمہ دار ہے، اور وہ کہتا ہے کبیرو میاں، کبیرو میاں، 100 مرتبہ اللہ اکبر کہو، تو اس کے گروپ کے جتنے لوگ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح 100 مرتبہ گنتے ہیں۔ گننے کا طریقہ یہ ہے کہ ان کے پاس کچھ دانے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں ہیں، کھجور کی گٹھلیاں ہیں، سوکھی گٹھلیاں، وہ ان کے پاس رکھی ہوئی ہیں، 100 ان کے پاس ہے، 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 سب ایک ایک دانہ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ مکمل ہو جاتے ہیں، سب کا مکمل ہو گیا، پھر کہتے ہیں سبحوا میاں، سبحان اللہ کہو 100 مرتبہ، پھر جمع کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ 100 مکمل ہو گئے، پھر وہ کہتا ہے ہللو میاں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ میں نے یہ عجیب چیز دیکھی ہے، تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، آپ نے ان سے کچھ نہیں کہا، یہ نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، نماز کا وقت ابھی آنا ہے، اس سے پہلے یہ لوگ یہ کام کر رہے ہیں الگ الگ حلقے بنا کر، تو آپ نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا؟ انہوں نے کہا نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا کہ میں آپ سے یہ واقعہ بتاؤں، آپ کو وہاں لے جاؤں اور آپ ان سے کچھ کہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے چلیے اس مسجد میں جہاں یہ کام ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور پھر جو الگ الگ حلقے لگے ہوئے تھے، ایک حلقے والے کے پاس گئے اور ان سے کہا ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ما ھذا الذی اراکم تصنعون، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ انہوں نے کہا حسن نعدها بالتکبیر والتہلیل والتسبیح، یہ گٹھلیاں ہیں، ان پر ہم اللہ اکبر سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اس طرح سے گن رہے ہیں، اس طرح سے گن رہے ہیں، یہ اللہ اکبر الحمدللہ لا الہ الا اللہ سبحان اللہ، یہ کلمات ہم پڑھ رہے ہیں بار بار، یہ حلقے میں ایسی ہو رہا ہے، اس حلقے میں ایسی ہو رہا ہے، اس حلقے میں ایسی ہو رہا ہے، اس حلقے میں ایسی ہو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ویحکم یا امت محمد، ویحکم یا امت محمد، تمہارا برا ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تم لوگوں کا برا ہو، عجیب قسم کے انسان ہو تم لوگ۔ ہؤلاء صحابۃ نبیکم متوافرون، نبی کے یہ صحابہ ابھی تمہارے درمیان موجود ہیں، وہ خود بھی ایک صحابی تھے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، اور بھی الگ الگ جگہ صحابہ موجود تھے اس زمانے میں، ان کا صحابہ ابھی بھی موجود ہیں، وہ جو نبی کے شاگرد ہیں، جنہوں نے نبی کو عبادتیں کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مسجد میں آپ کیا کرتے تھے، سبحان اللہ کیسے پڑھتے تھے، اللہ اکبر کیسے پڑھتے تھے، یہ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے نبی کو دیکھا ہے۔ یہ دیکھنے والے صحابہ، یہ سننے والے صحابہ ابھی تک موجود ہیں۔ وَهَذِهِ ثِيَابُهُ لَمْ تَبْلَى، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے وہاں ابھی پرانے بھی نہیں ہوئے، ابھی قریب کا زمانہ ہے۔ وَآنِيَتُهُ لَمْ تُكْسَرْ، اور بہت زمانہ نہیں گزرا نبی کی زندگی کو، ان کے برتن بھی ابھی موجود ہیں، وہ بھی ٹوٹے نہیں ہیں۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّكُمْ عَلَى مِلَّةٍ أَهْدَى من ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، یا تو تم نبی سے زیادہ اچھے راستے پر ہو، جو نبی کا راستہ تھا، یا تو تم اس راستے سے زیادہ بہتر راستے پر ہو، او مفتتح ضلالت، مفتتح باب ضلالت، یا تو تم گمراہی کا ایک دروازہ کھول رہے ہو۔ ظاہر سی بات ہے، نبی کے راستے سے زیادہ بہتر دنیا میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔
یا تو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ نبی کو یہ راستہ نہیں پتا تھا، یہ خیر کا راستہ میں کر رہا ہوں، یا تو تمہاری یہ سوچ ہے، یا پھر او مفتتح باب ضلالۃ، یا پھر تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو۔ اور یہ حقیقت ہے کہ وہ گمراہی کا دروازہ تھا۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا یا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا الخیر، گمراہی کا اس میں کون سی گمراہی ہے؟ یہ کھجور کے دانے، کھجور تو کھاتے ہیں، یہ کون سی حرام چیز ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون سی گمراہی کا کلمہ ہے؟ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں، یہ حلقہ بنانا غلط، میں کہہ رہا ہوں سبحان اللہ کہو، یہ کہنا غلط، وہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، یہ غلط۔ کیا غلط ہے اس میں؟ آپ کو کیا کون سی چیز آپ کو غلط نظر آ رہی ہے؟ ما اردنا الا الخیر، اے ابو عبد الرحمن ہم تو بس خیر ہی چاہتے ہیں، ہم تو ثواب کا کام کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی بدعت، شرک، گمراہی ایسے برا کام تو نہیں کر رہے ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ وَكَمْ مِن مُرِيدٍ لِلْخَيْرِ لَن يُصِيبَهُ، کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں جو خیر کا راستہ تلاش تو کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خیر کا کام کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ خیر کا کام نہیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ غلط کام کر رہے ہیں، غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو وہاں منع کر دیا، آئندہ سے اس طرح کے حلقے اس مسجد میں نہیں ہوں گے۔ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا وہ افراد جو تکبیر، تحمید، تسبیح، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اگر ان سارے چیزوں کو کاٹ کاٹ کر پوچھا جائے کھجور کے دانے کوئی حرام چیز ہے تو جواب ملے گا نہیں۔ مسجد میں بیٹھنا غلط ہے کہے گا نہیں۔ گول دائرہ بنانا اسلام میں کہیں منع ہے، گول بیٹھنے سے منع کیا گیا کہے گا نہیں۔ ایک شخص کہے دوسرے پڑھیں، کیا اس طرح پڑھنے پڑھانے، استاد تو پڑھاتے ہیں، اسکولوں میں استاد کہتا ہے بچے سب مل کر پڑھتے ہیں، وہاں پڑھ سکتے ہیں، وہ بدعت نہیں، وہ غلط نہیں۔ بھلا یہاں آپ کہیں اللہ اکبر پڑھو، سب پڑھ رہے ہیں، یہ کیسے غلط؟ پھر کلمات کون سے ہیں؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، بھلا اس میں غلط کیا ہے؟ جب ان ساری چیزوں کو الگ الگ کر کے آپ دیکھیں تو سوال یہ ہوگا کہ غلط کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا یہ نہیں سمجھ میں آیا کہ اس میں غلط تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اس کے باوجود بھی انہوں نے کہا کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ عبادت کا جو طریقہ ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادتیں عطا فرمائی، اللہ کی عبادت کرنے کا طریقہ عطا کیا، وہ طریقہ کیسے ہونا چاہیے، کیسے اللہ کی عبادت کرنی چاہیے؟ تو عبادت ایسی کرنی چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ عبادت کے طریقے میں بھی اگر تبدیلی ہو جائے گی تو یہ بھی اسلام میں غلط ہوگا، یہ بھی اسلام میں غلط ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ ما اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو خیر کا کام ہے، ہم جو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ عمل شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ کیسے شریعت کے موافق ہونا چاہیے؟ سبب میں بھی شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ جو خیر کا کام ہم کر رہے ہیں وہ کسی سبب کی وجہ سے بھی ہو تو اس سبب میں وہ شریعت کے موافق ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے کوئی انسان جنگ بدر کی خوشی میں کہ فلاں اس دن مسلمانوں کو بڑی فتح حاصل ہوئی تھی، یہ خوشی کا دن ہے، چلیے اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے ہیں کہ یہ دن وہ دن تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ 23 سالہ زندگی کی بڑی کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ نبی کو کامیابی حاصل ہو، صحابہ کو کامیابی حاصل ہو، بھلا وہ خوشی کا دن کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے بچے 10ویں میں پاس ہوتے ہیں، کامیاب ہوتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں، پھولوں کے ہار بانٹتے ہیں، فلاں فلاں کام کرتے ہیں۔ نبی کو کامیابی ملی، ہم خوشی نہیں منائیں گے؟ تو اب اگر کوئی جنگ بدر کے اس دن کو عید کا دن بنا لیں، خوشی کا دن بنا لیں، تو کیا یہ درست ہو سکتا ہے؟
جواب ہوگا نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اگر واقعی اس وجہ سے وہ خوشی کا دن منانا درست ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مناتے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا ضرور حکم دیتے، صحابہ کو ضرور اس کا حکم دیتے۔ ہمیں 2 عیدیں منانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ 2 عیدیں منا رہے ہیں۔ اسی طرح سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے، آپ نے یہودیوں کے بارے میں معلوم کیا، پتہ چلا وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں، وہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تو کہتے ہیں اس دن ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس خوشی پر وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ یہ ایک سبب تھا، ایک واقعہ تھا، اس سبب کی وجہ سے خوشی منا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انا احق بموسیٰ منکم، انا احق بموسیٰ منکم، میں تمہارے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات پر خوشی منانے کا زیادہ حقدار ہوں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں روزہ رکھا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ عاشورے کا 1 کے بجائے 2 روزے رکھنے کی تعلیم دی آپ نے، 2 روزے رکھنے کی تعلیم دی۔ ایک سبب تھا، اس سبب سے نبی نے روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہاں بدر ایک سبب ہے، لیکن وہاں نبی نے خوشی منانے کا، روزہ رکھنے کا حکم نہیں دیا۔ تو شریعت کی جو موافقت ہیں، شریعت کی جو پیروی ہے، جہاں جس سبب سے نبی نے حکم دیا ہو وہاں اسی سبب سے ہم وہ کام کر سکتے ہیں۔ اس سبب پر دوسری چیزوں کو قیاس کرتے ہوئے، جیسے نبی کی پیدائش خوشی کی بات ہے، اس سبب سے ہم خوشی منائیں۔ نبی کے بچوں کی پیدائش وہ بھی خوشی کی بات ہے۔ نبی کو 4 بیٹیاں ہوئیں، چاروں بیٹیوں کے ان کے دن، ان کے وہ ایام، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ نبی کو 3 بیٹے پیدا ہوئے، وہ 3 بیٹوں کی پیدائش کے دن وہ بھی خوشی کی بات ہے کہ نبی کو اللہ نے یہ بچے عطا کر دیے۔ نبی کی ہجرت کا دن وہ بھی خوشی کی بات ہے۔ نبی کی زندگی کا ایک ہر لمحہ اگر ہم دیکھیں، کئی خوشیاں نبی کی زندگی میں آئیں، تو کیا ہر خوشی پر اس طرح سے عید مناتے چلے جائیں گے؟ اگر ایسا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف اشارہ کر دیتے تھے۔ اسی طرح سے کیفیت میں جو عبادتیں ہیں، وہ عبادتیں کیفیت میں ایسے ہونا چاہیے جیسے نبی نے کیا ہے، جیسے نبی نے کیا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص وضو کرتا ہے، وضو ہم کیوں کرتے ہیں؟ پاکی کے لیے، ہمارا ہاتھ دھونا، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، چہرہ دھونا اور سر کا مسح کرنا وغیرہ، آخر پیر تک کے جو اعضاء دھوئے جاتے ہیں، وہ اس کا مقصد ہے پاکی حاصل کرنا۔ وضو کا مقصد ہے پاکی حاصل کرنا، لیکن صرف یہ پاکی نہیں ہے، یہ پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت ہے، یہ پاکی کے ساتھ ساتھ عبادت ہے۔ اگر کوئی پاکی حاصل کرنا چاہے اور کہے کہ میں پہلے جا کر منہ دھل لیتا ہوں، منہ صاف ہو گیا، پھر یہ ہاتھ دھل لیتا ہوں، ہاتھ صاف ہو گیا، پھر ناک میں پانی ڈالتا ہوں، ناک صاف ہو گئی، پھر کلی کرتا ہوں، منہ صاف ہو گیا، پیر دھوتا ہوں، پیر صاف ہو گیا، پھر سر دھو لیتا ہوں، سر کا مسح کر لیتا ہوں، سر بھی صاف ہو گیا، پاک تو ہو گیا، نماز پڑھ سکتا ہوں۔ کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے ایسا؟ کیا اس کا یہ وضو ہو جائے گا؟ پاکی تو ہو گئی، پاکی تو حاصل ہو گئی۔ جن اعضاء کو صاف کرنا تھا، پاک کرنا تھا، اس نے کر لیا، لیکن کیا اس طرح کی پاکی سے وہ نماز پڑھنا چاہے تو اس کی وہ نماز درست ہوگی؟ نہیں، کیونکہ اس پاکی کے باوجود بھی وہ ناپاک ہے، اس پاکی کے باوجود بھی وہ ناپاک ہے، کیونکہ وہ پاکی صرف پاکی نہیں ہے، وہ پاکی عبادت ہے، اور اس پاکی کا طریقہ جیسے نبی نے بتایا ویسے آپ کو کرنا پڑے گا۔ اسی طرح سے جیسے نبی نے بتایا، آپ کو شروعات جیسے کرنی ہے، بسم اللہ کہہ کے آپ کو یہ ہاتھ دھونا ہے، یہ جو ترتیب ہے، اسی ترتیب سے جب وضو کریں گے تب پاکی بھی ہوگی، عبادت بھی ہوگی، اور اس پاکی اور عبادت کے نتیجے میں اب آپ جو نماز پڑھیں گے وہ نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ اب اگر کوئی اس طرح کی ترتیب بدل دیتا ہے اور کہتا ہے غلط کیا ہے اس میں، پاکی تو ہو ہی رہی ہے، پاکی حاصل کرنا ہے، تو دنیا کے اندر بہت سے افراد
عبادات میں ایسی عقل کا استعمال کر کے یہ سمجھتے ہیں غلط کہاں ہو رہا ہے، کیا غلطی ہو رہی ہے۔ بھئی اگر میں جیسے ابھی چند دن پہلے میلاد گزر گئی، میلاد میں لوگ خوشیاں مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں۔ کوئی کہے کیا گھوڑوں سے ایسے جلوس نکالنا، ایک بھیڑ لے کے چلنا اسلام نے کہاں منع کیا ہے؟ اگر کوئی نعت پڑھتا ہے، نبی کی تعریف کرتا ہے تو کیا غلط ہے اس میں؟ تقریر کرتا ہے تو کیا غلط ہے؟ جمعہ میں کیا ہوتا ہے؟ تقریر تو ہو رہی ہے، جمعہ میں صحیح ہو سکتا ہے، وہاں اسٹیج پر صحیح کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور بدھ کے دن صحیح ہو سکتا ہے، جمعہ کو کیوں نہیں صحیح ہو سکتا؟ ربیع الاول کی 10 کو صحیح ہو سکتا ہے تو 12 کو کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ اس میں کیوں غلط ہوگا؟ جب آپ دوسرے دنوں کی کسی بھی تاریخ کو جب آپ کو جلسہ کرنا ہوتا ہے تو کرتے ہو، وہاں صحیح ہے، لیکن جیسے ہی 12 کو کرتے ہو تو کہتے ہیں غلط، یہ غلط کیسے ہوا؟ اور جب آپ جھنڈی لگاتے ہو، ملک کا جھنڈا لگا رہے ہو تو یہ صحیح ہے، اگر ہرا جھنڈا ہم نے چاند تارے کا لگا دیا یہ غلط کیسے ہو گیا؟ نعرہ لگانا اس میں کہا، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، کیا غلط ہوا اس میں؟ اور پھر اللہ نے کہا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، ہم نے نبی کو مبعوث فرمایا، نبی ساری دنیا کے لیے رحمت ہے، ساری دنیا کے لیے ایک آئیڈیل ہے، ویسے آئیڈیل نبی کی پیدائش پر خوش کیوں نہ ہو انسان؟ کیوں انسان کو خوشی نہیں ہوگی اس پر؟ ہم اگر خوشی منا رہے ہیں، ہم فنا کے فنا پر فنا چیزوں پر خوشی مناتے، اس پر خوشی منانا یہ کہاں سے غلط؟ لوگ جب ایسی باتیں کرتے ہیں، ایسے توڑ کر الگ الگ جب جمع کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ان ساری چیزوں کو جمع کرنے کے بعد پھر وہی بدعت۔ جیسے کوئی کہے کہ یہ گیہوں ہے، گیہوں میں کیا غلطی ہے؟ یہ انجیر ہے، اس میں کیا غلطی ہے؟ یہ انار ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ فنا ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ یہ پانی ہے، اس میں کیا خرابی ہے؟ لیکن ان چیزوں کو ملانے کے بعد جو ایسی چیز تیار کریں کہ اس میں نشہ آ جائے، سب ملانے کے بعد جب نشہ ہو جائے تو ہم کہیں گے یہ حرام ہے، یہ حرام ہے۔ یہ انگور جو انگور تھا وہ حلال تھا، یہ پانی جب صاف پانی تھا وہ بھی حلال تھا، اس میں جو دوسرے مسالے ملائے گئے ہیں وہ جب باہر تھے وہ حلال تھے، یہ سب سارے مل گئے، ملنے کے بعد اب یہ مکمل حرام ہو گیا، اسی کے بارے میں نبی نے کہا کہ یہ حرام ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کل بدعت ضلالہ، جب یہ بدعات کا ارتکاب کیا جاتا ہے دنیا میں تو جب اسے کہا جاتا ہے یہ بدعت ہے تو کہتے ہیں بدعت کیسے ہوا؟ یہ دانے گننا بدعت کیسے ہوا؟ یہ خوشی منانا بدعت کیسے ہوا؟ یہ حلوے پوری کھانا یہ بھلا بدعت کہاں سے ہوا؟ حلوے آپ دوسرے دن کھاتے ہو وہ بدعت نہیں، جمعہ کو ہوٹل سے جا کے پوریاں خریدتے وہ بدعت نہیں، آج ہم نے کھا لیا بدعت، یہ کہاں سے بدعت ہو گئی؟ لوگ اس طرح سے یہ بدعت نہیں وہ نہیں، تو آخر پھر وہ کون سی بدعت ہے دنیا میں؟ آخر وہ کون سی بدعت ہے دنیا میں جس کے بارے میں ہر جمعہ کو منبر پر کھڑے ہو کر نبی کہتے تھے ایاکم محدثات الامور، ایاکم محدثات الامور؟ آخر وہ بدعت کون سی ہے؟ بدعت کون سی ہے؟ وہ کون سا کہاں ہے وہ؟ جو نام کیا وہ خیالی باتیں تھیں آسمان کے اوپر کی زمین کے نیچے کی؟ کہاں کی بدعتوں کا نبی تذکرہ کیا کرتے تھے؟ کن چیزوں کے بارے میں بتایا کرتے تھے؟ کون سی ہو؟ کوئی قبر پر جاتا ہے پھول چڑھاتا ہے، کہتا ہے یہ بدعت نہیں ہے، کہتا ہے پھول ہے، یہ انسان مرا ہے، مرنے والے کا احترام لازمی ہے، وہ بزرگ ہے، بزرگ کا احترام کرنا ضروری ہے، اپنے باپ کا آپ احترام نہیں کرو گے، زندہ کا احترام کرتے ہو، مرنے کے بعد احترام نہیں کرو گے، کرنا ہے بالکل، زندگی میں احترام، مرنے کے بعد بھی احترام۔ پھر اگر یہاں جا کے ہم نے پھول چڑھا دیا تو کیا غلط ہوا؟ یہاں جا کے ہم نے سر جھکا لیا تو کیا غلط ہوا؟ ادب کرنا کیا غلط ہے؟ نہیں ہے۔ پھر یہاں ہم ادب سے کھڑے ہو رہے ہیں تب کیا غلط ہوا؟ نہیں، اس طرح کی باتیں جب کرتے ہیں تو ہم ان سے یہ پوچھیں، جب یہ مزاروں پر یہ پھول چڑھانا، یہ چادریں چڑھانا، یہ فنا کام کرنا یہ بھی غلط نہیں، پھر یہ جو میلاد ہے یہ فنا اور فنا ہے یہ بھی بدعت نہیں، تو دنیا میں بدعت ہے کہاں پر؟ کون سی بدعتیں ہیں جن کا نبی ہر جمعہ کو بار بار جس کے بارے میں تاکید کرتے تھے ایاکم محدثات الامور؟ اور ایک واقعہ ہے، سعید بن مسیب رحمہ اللہ، ایک آدمی کو انہوں نے دیکھا کہ انہو رأى رجلا یصلی بعد طلوع الفجر اکثر من رکعتین، انہوں نے طلوع فجر کے بعد جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں،
پھر 2 رکعت فرض پڑھنی ہوتی ہے۔ تو سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے ایک آدمی کو دیکھا فجر کی اذان کے بعد، فجر کے وقت میں وہ 2 رکعت پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے ان کو منع کیا، کہا ایسا نہیں کرنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، 2 رکعت میں پڑھتا جا رہا ہوں، کیا یہ غلط ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے یہ نماز پڑھنے پر عذاب دے گا؟ ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، کیا یہ نماز پر اللہ مجھے عذاب دینے والا ہے؟ دیکھیے سوال، یہ نماز ہے، 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہے، پھر 2 پڑھ رہا ہے، پھر 2 پڑھ رہا ہے، پھر 2 پڑھ رہا ہے۔ فجر میں 4 رکعت ہم جانتے ہیں، 2 رکعت سنت، 2 رکعت فرض۔ یہ سنت پڑھتے وقت میں یہ کئی رکعتیں پڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وقت کے بڑے امام تابعی سعید بن مسیب رحمہ اللہ منع کرتے ہیں تو کہتا ہے ایعذبنی اللہ علی الصلاۃ، نماز پر اللہ مجھے عذاب دے گا۔ جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں نا نبی کی پیدائش پر خوشی منانے پر گناہ ہوگا، یہ بدعت ہوگا۔ اس نے کہا کہ نماز پر اللہ عذاب دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، نماز پڑھنے پر اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ یعذبک اللہ علی خلاف السنت، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب دے گا خلاف سنت کام کرنے پر۔ خلاف سنت کام کر رہے ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، پھر 2 رکعت فرض پڑھنی ہے، آپ یہ اضافہ کر رہے ہو، کئی رکعتیں پڑھتے چلے جا رہے ہو۔ آپ 2 رکعت پڑھ رہے ہو اللہ کے واسطے، سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہو، سورہ پڑھ رہے ہو، سجدہ کر رہے ہو، رکوع کر رہے ہو، ذکر و اذکار کر رہے ہو، کوئی بھی گناہ نہیں ہے اس میں، سارے کام اچھے ہیں، لیکن یعذبک علی خلاف السنت، آپ کو نماز پڑھنے پر نہیں، آپ کو نبی کی سنت کے خلاف کام کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب دے گا۔ اتنی صاف وضاحت ہے کہ آدمی اگر یہ سمجھے اس چیز کو کہ دنیا کے اندر بدعتیں کیسے پنپتی ہیں، کیسے اس کا وجود ہوتا ہے، تو ایسی باتوں سے ہمیں سمجھ میں آ گیا۔ ایک اور واقعہ امام مالک رحمہ اللہ کا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے زمانے میں جب وہ مدینہ میں تھے، ایک آدمی آ کر کہتا ہے من این احرم، مجھے مکہ جانا ہے احرام باندھ کر، تو میں احرام کہاں سے باندھوں؟ مدینہ سے جانے والا احرام کہاں سے باندھتا ہے؟ آپ نے کہا من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ ہے مدینہ کے باہر، وہاں جائیے، وہاں سے احرام باندھ کے چلیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، انی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر، میں چاہتا ہوں کہ میں مسجد سے احرام باندھوں گا، قبر کے پاس سے، میں یہاں سے احرام باندھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کہا لا تفعل، لا تفعل، ایسا مت کرو، فإنی اخشى علیک الفتنہ، مجھے تمہارے فتنے میں پڑنے کا ڈر ہے، تمہارے فتنے میں پڑ جانے کا ڈر ہے، تم غلطی پر جاؤ گے۔ تو وہ شخص سوال کرتا ہے وَأَيُّ فِتْنَةٍ فِي هَذِهِ، اس میں کیا فتنہ ہے؟ کیا دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ وقت کے بڑے امام ہوں آپ، اسی مسجد میں آپ کا روزانہ درس ہوتا ہے، میں اس مسجد سے نبی کی ہاتھوں سے بنائی ہوئی مسجد سے احرام باندھوں، نبی کے قبر کے پاس سے احرام کا کپڑا باندھوں، یہاں سے جاؤں تو آپ کو فتنہ نظر آ جائے، کیسے امام ہو آپ؟ یہ اس میں فتنہ کیا ہے؟ اور پھر وَأَمْيَالٌ أَزِيدُهَا، وہ وہاں سے اور تھوڑا مکہ سے وہ نزدیک ہے، تھوڑا اور دور آ کر میں تو یہاں سے میں احرام باندھوں گا تو اور زیادہ پابندی کروں گا۔ ذو الحلیفہ مکہ سے تھوڑا قریب میں ہوا، یہ مدینہ ایک مسجد نبی تھوڑا اور دور ہو گئی، میں یہاں سے اگر جاتا ہوں تو زیادہ عبادت کر سکوں گا، زیادہ احرام کی پابندی کر سکوں گا، آپ کو اس میں کیا فتنہ دکھائی دے رہا ہے؟ تو امام مالک رحمہ اللہ نے کہا وَأَيُّ فِتْنَةٍ أَعْظَمُ مِنْ أَن تَرَى أَنَّكَ، کیا اس سے بڑا فتنہ کیا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہو أَنَّكَ سَبَقْتَ إِلَى فَضِيلَةٍ حُرِمَ مِنْهَا الرَّسُولُ أو قَصُرَ عَنْهَا الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے بڑا فتنہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ آپ اس کام سے یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نبی سے زیادہ وہ فضیلت والا کام کر رہا ہوں جو نبی نہیں کر سکے۔ نبی یہیں رہتے تھے، نبی کا گھر یہیں بازو میں تھا، آپ ہی اس مسجد کے بانی اور مؤسس فاؤنڈر ہیں، آپ اس مسجد سے احرام باندھ کر جا سکتے تھے، کیوں آپ ذو الحلیفہ گئے؟
آپ کی مسجد کیا آپ کے لیے بہتر نہیں تھی؟ آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ اس سے بڑا فتنہ کیا ہوگا کہ نبی وہ کام نہیں کیا، نبی نے وہ کام نہیں کیا، نبی نے اس کو افضل نہیں سمجھا جس کو تم افضل سمجھ رہے ہو۔ خبردار، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ انہیں چاہیے کہ وہ ڈریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس سے انتہائی زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ بدعات بظاہر لوگ جب کہتے ہیں توڑ توڑ کر بتاتے ہیں اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا غلط ہے، اس میں کیا غلطی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے اس واقعے میں اس آدمی نے کون سا کام غلط کیا تھا، کیا غلط ہو رہا تھا، لیکن آپ نے اس کو منع کر دیا، کہا کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنۃ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ۔ جو اسلام میں کوئی نئی چیز داخل کر دیتا ہے، نئی چیز کا مطلب یہ پنکھا، لائٹ، یہ کیمرہ، یہ ٹیبل، یہ فرنیچر، لوگ ایسے گھماتے ہیں بدعات کے نام پر۔ تم بھی بدعت، ابا بدعت، نانا بدعت، چاچا بدعت، یہ بھی نہیں تھے نبی کے زمانے میں، جو بھی نبی کے زمانے میں نہیں تھا وہ سب بدعت، حیدرآباد بھی نہیں تھا نبی کے زمانے میں، یہ بدعت۔ ان چیزوں کو بدعت نہیں کہتے ہیں، یہ ایسے خلط ملط کر کے لوگوں کا دماغ گھماتے ہیں اپنی بدعتوں کو بڑھانے کے لیے۔ بدعت کہتے ہیں دین کے اندر نئی چیز کا اضافہ کرنا، عبادات میں نئی چیز کا اضافہ کرنا، یہ بدعت ہیں۔ دنیاوی معاملات میں، چیزوں میں، کھانے پینے میں، یہ ترقیاتی چیزوں میں، اس میں کوئی چیز بڑھ جائے تو یہ بدعت نہیں ہوتی۔ جو عبادتیں ہیں اس میں اضافہ ہو جائے۔ تو امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ، جو اسلام میں نئی چیز کا اضافہ کرتا ہے، وَيَرَاهَا حَسَنَةً، اور پھر اس نئی چیز کو اچھا سمجھتا ہے، میں اچھا کام کر رہا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے جتنے لوگ بدعات کا ارتکاب کر رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں وہ، ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ فَقَدْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آدمی یقین کرتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت کیا تھا۔ وہ کام جو آج میں کر رہا ہوں نبی نے نہیں کیا، نبی نے نہیں بتایا، مطلب شریعت بتانے میں انہوں نے خیانت کی، انہوں نے ساری باتیں اپنی امت کو، صحابہ کو نہیں بتایا۔ اسی لیے سفیان ثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک انسان گناہ کرتا ہے، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی زنا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے، کوئی جھوٹ بولتا ہے، اور ایک دوسرا انسان جو عبادات میں بدعت کرتا ہے، خیر کے کام، ذکر و اذکار میں، عبادات میں، خوشیاں منانے میں، تعریف میں، اچھے کاموں میں، دین کے اندر اچھی چیزیں ایجاد کرتا ہے، تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ان البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیۃ۔ بدعت ابلیس کے نزدیک گناہوں سے زیادہ محبوب ہے۔ ابلیس کو گناہوں کے مقابلے میں بدعت زیادہ محبوب ہے۔ آپ شراب پی رہے ہیں، ابلیس کو وہ زیادہ محبوب نہیں ہے، لیکن آپ دین کے اندر ایک نئی چیز ایجاد کر کے اس پر عمل کر رہے ہیں، ابلیس اس سے بڑا خوش ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے اس کی؟ وہ کہتے ہیں فَإِنَّ أَهْلَ الْبِدْعَةِ یا فَإِنَّ الْبِدْعَةَ لَا يُتَابُ مِنْهَا، اس لیے کہ بدعات کا کام کرنے والے عام طور پر کبھی توبہ نہیں کرتے، وہ توبہ نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ وَإِنَّ الْمَعْصِيَةَ يُتَابُ مِنْهَا، اور چوری کرنے والا، جھوٹ بولنے والا، شراب پینے والا، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ سمجھتا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، وہ عادت، وہ برائی، وہ بیماری مبتلا ہو گیا، کبھی سمجھایا جائے تو وہ توبہ کر لے گا۔ تو کہتے ہیں کہ گناہ کرنے والا اس کو توبہ کی توفیق ملتی ہے، لیکن بدعات کا کام ارتکاب کرنے والا اس کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اللہ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو دین میں بدعات و خرافات سے محفوظ رکھیں۔ جو نبی کا نازل کردہ بتایا ہوا طریقہ ہے، جو شریعت ہے، اللہ تعالی ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔